اس کی تعریف کی، اللہ کی تعریف کو لکھنا شروع کرے، لکھتے 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 ساروں کا علم ختم ہو جائے گا، ساروں کا علم ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ خدا کی تعریف اتنی زیادہ تعریف ہے، اور جو ہے لکھنے کے لیے سارے انسانوں کو بلا لیا جائے، سارے جناتوں کو بلا لیا جائے، اور سارے فرشتے جا کر لکھنا شروع کرے۔ جبرائیل کو بلا لو، میکائیل کو بلا لو، اسرائیل کو بلاؤ، اسرافیل کو بلاؤ، پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتے، تیسرے آسمان کے فرشتے، چوتھے آسمان کے فرشتے، پانچویں آسمان کے، چھٹے آسمان کے، ساتویں آسمان کے فرشتوں کو بلاؤ، لکھنا شروع کرو اللہ کی تعریف کو۔ لکھتے 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 فرشتوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، انسانوں کا علم ختم ہو جائے گا، جنات کا علم ختم ہو جائے گا، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، دنیا کے درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ اور فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے انبیاء ہوتے ہیں، بڑے بڑے انبیاء، جیسا کہ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ بڑے درجے کے نبی ہیں، ان کو بلا لیا جائے اور تمام انبیاء کو بلا لیا جائے اور اللہ کی تعریف کو لکھنا شروع کرے۔ آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، اور داؤد علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، جتنے بھی انبیاء 1,25,000 یا 2 لاکھ انبیاء آئے، وہ بھی اللہ کی تعریف کو لکھنا شروع کرے، وہ بھی ان کا علم بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ اور آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور وہ بھی جو ہے کہ اللہ کی تعریف کو لکھنا شروع کرے، لیکن پھر بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اتنی تعریف والا، اللہ اتنی بلندی والا، اور ساری چیزوں کی دنیا کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ کس کی ہے ذات بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کی طاقت کو ہم پہچانتے نہیں، اللہ کی قدرت کو ہم پہچانتے نہیں، اللہ کیا چاہتا ہے ہم اسے پورا بھی نہیں۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو ہمیں پہچاننا ہے۔ دیکھو ہم جمعہ میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، کیا جمعہ میں ایک مرتبہ ہم اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا جمعہ میں ایک مرتبہ ہم اللہ کے دیے ہوئے پانی کو استعمال کرتے ہیں؟ کیا جمعہ میں ایک مرتبہ ہم اللہ کی زمین پر چلتے ہیں؟ کیا جمعہ میں ایک مرتبہ ہم اللہ کی ہوا کو ہم لیتے ہیں؟ اگر جو ہے کسان محنت کرتا ہے، زمین میں بیج ڈالتا ہے، درخت اگانے والی ذات کس کی ہے؟ بارش کو آسمانوں میں برسانے والی ذات کس کی ہے؟ آدمی کروڑ پتی ہے، دنیا کو اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اگر زمین سے اللہ نے اناج اگانا بند کر دیا تو پھر وہ کیا کھائے گا؟ کیا اس کے پیسے کھائے گا؟ کیا اس کا سونا کھائے گا؟ کیا اس کے چاندی کھائے گا؟ کیا ہیرے جواہرات کھائے گا؟ اللہ جو ہے زمین کے جو کسان، لیکن پھر ہم سارے مل کر کھاتے ہیں۔ کیا ہم ہفتے میں ایک مرتبہ کھاتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں؟ پھر ہفتہ بھر ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیوں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے؟ کہ اللہ نے کہا کہ جمعہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھنی ہے، باقی ساری نمازیں معاف ہے۔ اللہ بڑی شان والا ہے، بڑی شوکت والا ہے۔ اللہ جو ہے زمین کہتی ہے اللہ تو اجازت دے ہم ان کو نگل جائے۔ ہم ہفتہ بھر جو ہے اللہ کی نافرمانی کر کر اللہ کے عذاب کو ہم بھڑکاتے ہیں، اپنے گناہوں کی جو ہے اپنے گناہوں کے دلدل میں پھنستے جاتے ہیں۔ زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے ہم ان کو نگل جائے، آسمان کہتا ہے اللہ تو اجازت دے ٹوٹ پڑیں کر ہم گر جائیں، اور سمندر کہتا ہے یا اللہ تو اجازت دے ہم ان پر چڑھ جائیں، اور فرشتے کہتے ہیں اللہ تو اجازت دے ہمیں ان کو اتر کر ہلاک کر دے۔ لیکن اللہ کہتا ہے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا، بڑی چاہت کرنے والا، بڑا پسند کرنے والا، اللہ ڈھیل دیتے رہتا ہے، ڈھیل دیتے رہتا ہے۔ میرے بندوں کو معاف کر دو، میرے بندہ اب آئے گا، اب میرا بندہ توبہ کرے گا، اب میرا تو بندہ توبہ کرے گا، لیکن بندہ بجائے توبہ کرنے کے نافرمانی میں زندگی گزرتی جاتی ہے، آخر میں ہم سب ایک وقت چلے جائیں۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، سب ہم جانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ سب سے بڑا جو فرض ہے، جو سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے وہ نماز کا، اس سے بڑا اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ صرف ہمیں جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، ہمیں ہر وقت 5 ٹائم کی نماز ہم پر فرض ہے۔ فجر میں اللہ تعالیٰ بلاتا ہے مؤذن کے ذریعے سے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تم اپنا دکان کو چھوڑ دو، کھیتی کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم اپنے دھندوں میں، اپنی کھیتی میں، اپنے کاروبار میں انہمت رہتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فجر کی نماز میں جو شیطان کہتا ہے، شیطان اسے بہکاتا ہے نماز کو چھوڑ دے، کیا بولتے ہیں فجر کی نماز میں ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتہ نہیں، عشاء میں سو گیا، فجر کو اٹھا نہیں۔ ایسی ہماری حالت ہے۔ فجر کی نماز جب بندہ چھوڑتا ہے شیطان اس کے ساتھ میں ہوتا ہے، ظہر کی نماز جب بندہ چھوڑتا ہے شیطان اس کے ساتھ میں ہوتا ہے،
मगरिब की नमाज का बंदा छोड़ता है, शैतान उसके साथ में रहता है। ईशान की नमाज छोड़ता है तो शैतान उसके साथ में रहता है, और ईशान की नमाज छोड़ने पर शैतान उससे पनाह मांगता है। मैंने एक सजदे का अल्लाह से इनकार किया और अल्लाह ने मुझे मरदूद बना दिया, अल्लाह मुझे अज़ाज़िल बना दिया, अल्लाह ने मुझे जन्नत से निकाल दिया। तूने दिन भर कितने सजदों का इनकार कर दिया। और मैंने एक सजदे का इनकार किया, अल्लाह का सजदे का इनकार नहीं किया, मैंने आदम के सजदे का इनकार किया और अल्लाह ने मुझे मरदूद बना दिया। तूने तो दिन भर अल्लाह के सजदे का इनकार किया, फिर पता नहीं तेरी नमज से मुझ पर अज़ाब आ जाए। शैतान इंसान से दूर भागता है नमाज़ें छोड़ने पर। हर हुक्म अल्लाह का हम तोड़ते जा रहे हैं। और जुम्मा के लिए नमाज को आते हैं और ये नियत लेकर निकलते हैं कि मैं दोबारा जुम्मा को आऊँगा। ऐसा लगता है कि हम जुम्मा की नमाज़ी है, ऐसा लगता है कि हम जुम्मा को मुसलमान बन जाते हैं, बाकी हमारे लिए कोई नमाज की अहमियत नहीं। और बड़ा फरीज़ा है नमाज का, हम सब उसे करना है। देखो अल्लाह का अगर ज़लज़ला आ गया, जुम्मा का दिन बताया जुम्मा का दिन है, बड़ी अहमियत का दिन है। पता नहीं कि जुम्मा के दिन बहुत सारे खुसूसियात है। अल्लाह ने जुम्मा के दिन दुनिया को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मा के दिन पैदा किया और अल्लाह ताला जुम्मा के दिन आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा और आदम अलैहिस्सलाम का विसाल भी जुम्मा का दिन हुआ। जुम्मा का दिन बहुत खास है और जुम्मा का दिन ही एक मरतबा ऐसा आएगा तो अल्लाह ताला क़यामत को नाज़िल करेगा। तो कौन सा जुम्मा का दिन होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन